جس نے جو چیزیں بنائی خوب بنائی، اور انسان کے پیدائش مٹی سے شروع کی۔ دیکھو، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار، یہ سورہ رحمان میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ابدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کے نسل کو اخلاق یعنی ایک بے قدر پانی سے بنایا، یعنی عورت مرد ملنے کی وجہ سے جو پانی آتا ہے، یہ پانی کے سے باقی انسانوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا انسان پیدا کس نے ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام نے، مٹی سے بنایا تھا۔ اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کو جوڑا بنا دیا دادی ماں حوا کو ان کے بائیں پسلی کے ہڈی سے، اور ان کو عورت مرد جوڑا بنا دیا، یعنی ان کا شادی کر دیا اللہ تعالیٰ نے عرش میں۔ اور وہ آگے کچھ ہو گیا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، ابھی اس بحث کے اندر ہم کو جانا ضروری نہیں، اتنا معلوم ہونا یہ ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنا دیا، اس کے بعد میں عورت مرد کو ملنے کی وجہ سے پانی سے یعنی نطفہ سے انسان کو بنا دیا، پھر اس کے اعضاء درست کے، اس کے اعضاء کو یعنی ہاتھ پاؤں ناک زبان سب کچھ کب کس میں درست کیا؟ ماں کا پیٹ میں۔ ماں کا پیٹ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، 3 تاریخوں میں بولتا ہے، 3 تاریخوں میں مطلب کیا ہے؟ اپنا بدن کا جو چمڑا ہوتا ہے نا، 3 پرلا ہوتے ہیں، سائنس کے طور پر بھی آپ دیکھو سمجھو پڑھے لکھے ہوئے کہ 3 پرلا ہوتے ہیں۔ یہ 3 پرولا کے اندر میں اللہ تعالیٰ ماں کا پیٹ نے اس کو اعضاء کو درست کیا، اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ نے اس کے اندر روح پھونکی، اس کا بدن تندرست ہونے کے بعد میں، پھر اس کے بعد میں وہ پاؤں ہاتھ ہلانے لگا تو ماں کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں جچکی کی درد۔ پھر اس کے بعد میں کوئی ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں آج کل، یا اس سے پہلے گھروں میں ہی اس کو جج کے ڈالتے ہیں، یہ سب آدمی جانتے ہیں۔ اپنی روح پھونکی، پھر تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ قرآن میں سب سے پہلا کیا آتا ہے؟ کہیں بھی تم دیکھو قرآن میں سب سے پہلا کان کے بارے میں بولتا ہے، اس کے بارے میں تم کو کان، اس کے بعد میں آنکھ، اور اس کے بعد میں دل دے دیے، تم کو دل دے دیا، اور سمجھداری کے لیے دماغ دے دیا۔ اتنا بات اللہ تعالیٰ تم کو بتلاتے ہیں، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ کا شکر گزاری کرنا ہے، اتنا بنایا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تم کو انسان ایک مخلوقات اشرف المخلوقات کر کے تم کو دنیا میں بھیج دیا، اس کا تم شکر گزاری کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آویں گے؟ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر گئے مٹی ہو گئے، یا مر گئے ہم کو جلا دیا گیا، اور کوئی پانی میں بہا دیا گیا، اور کس طریقے سے جو آدمی مرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ جس نے تم کو اول بار پیدا کیا وہ تم کو دوبارہ پیدا کرنے بھی قادر ہے، اس کا سمجھداری ہے۔ آج کل تم لوگ جو بھی چیزیں مضبوطی کے ساتھ حفاظت میں رکھتے ہو، سیلوں میں ہو، کس طریقے سے ہو، اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے دوبارہ پیدا کرنے کا چیز بھی اپنے پاس موجود رکھ لیا۔ کن فیکن کہہ دینا کافی اللہ تعالیٰ، پھر پورے آدمی ایک ساتھ پیدا ہو جائیں گے۔ جیسا اس سے پہلا الگ الگ طریقے سے ایک کے بعد دیگرے دنیا میں آئے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم فرما دے گا زمین کو چھوڑ دو، ان کا بدن کو کن فیکن کہہ دے گا تو وہ دوبارہ سبھی ایک ساتھ سب مل کر اس پکارنے والے فرشتے کی طرف دوڑے میدان حشر میں پہنچا جائیں گے۔ کیوں نہ ہوگا؟ سورہ یاسین میں بھی فرمایا بلا وہ الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ بلکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکری ہے، یہ لوگ ان کا اللہ کے ہم پاس ملنا نہیں، بس یہی زندگی ہے، یہی فائدہ اٹھا لینا ہے، اس طریقے سے اندھا بن کے زندگی گزار رہے۔ ان کو ہوشیار کرو، یہ اس لیے
لیے ان کو پڑھنا چاہیے کتابوں کے، تاکہ ہوشیار ہونے کے لیے علم ضروری ہے۔ ہر مذہب کے کتاب کو پڑھنا چاہیے اور قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے، اس میں سچ کیا ہے باطل کیا ہے سمجھ کر اسلام کے طرف رجوع ہونا چاہیے، یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمدللہ رب العالمین۔